تو کیونکہ اللہ نے وعدہ کیا ہے، وعد اللہ حق، اللہ کا وعدہ حق ہے، جب اللہ نے وعدہ کیا ہے تو اب مومنین کو وہ گھر عطا کرے گا، اور اس گھر کے اوپر جو ایک درخت علی کے گھر میں، رسول کے گھر میں ہے، اس کی جڑ رسول علی کے گھر میں ہے، اس کا سایہ، اس کی ڈالیاں، اس کی ٹہنیاں، وہ کیا ہے، ہر مومن کے گھر پہ سایہ فگن ہوگی۔ تو کم سے کم ایک درخت ہے، اس درخت کی اتنی شاخیں ہیں کہ اس کا سایہ جنت میں سارے مومنین کے گھروں پہ ہوگا۔ آپ دنیا میں دیکھ لیجیے یہ آسمان کی وسعت کیا ہے، ساری دلیلیں قرآن سے، یہ آسمان کی وسعت کیا ہے، لمبائی چوڑائی، ابھی تک کسی کتاب میں کسی نے پڑھا، ابھی تک سائنس، وگیان یا بھگول نے، جغرافیہ نے، کسی نے اپنی کتاب میں تحقیق کے اعتبار سے ابھی تک یہ اس منزل تک کوئی کسی کا علم نہیں پہنچا ہے کہ آسمان کی وسعت کتنی ہے، آسمان کتنا لمبا اور چوڑا ہے، یہ ابھی تک کسی نے تحقیق نہیں کیا ہے، اور تحقیق کر بھی نہیں ہوں گے تو ابھی کسی نتیجے کے نہیں پہنچے۔ لیکن زمین کی وسعت کیا ہے، کتابوں میں لکھا ہوا ہے زمین کی لمبائی اور چوڑائی جو ایک کیا انڈے کی شکل میں ہے، وہ زمین کی وسعت ہے، وہ روایت میں بھی ہے، اور علماء نے اور فلاسفہ نے اور نجومی نے بیان کیا ہے کہ زمین کی وسعت اتنے ہزار کلومیٹر، لیکن جو آسمان کی وسعت ہے، تو آپ جب زمین، اب دیکھیں آپ غور کریں، یہ آسمان کی وسعت کیا ہے، اسی آسمان کے اندر یہ سورج ہے، یہ سورج جسے ہم دیکھ رہے ہیں، اور یہ سورج ہماری نگاہوں کے اعتبار سے تمام ستاروں میں سب سے بڑا دکھائی دیتا ہے۔ یہ سورج جو ایک توپ اور ایک گیٹ کی شکل میں ہے، گول سا، جب روزانہ بچپن سے دیکھ رہے ہیں، طلوع ہوتا ہے، غروب ہوتا ہے، یہ کتنا ہے، ایک توپ ایک گیٹ کے مانند ہے، فٹ بال کے طریقے سے، یہ بڑا اتنا ہے جسے ہم تمام ستاروں سے بڑا دیکھتے ہیں، بڑا نہیں ہے، بڑا ہونا اور ہے اور دیکھنا اور ہے، جبکہ آپ تمام کتابوں میں لکھا جغرافیہ میں اب غور کریں گے، یہ سورج زمین سے سب سے نزدیک ہے، لہذا یہ ہمیں سب سے زیادہ بڑا دکھائی دیتا ہے، در حالے کہ یہ سورج زمین سے ہزار گنا بڑا ہے، 20,000 گنا، جتنی زمین ہے اس زمین سے 20,000 سے زیادہ اس کی وسعت ہے، اس کی گولائی ہے۔ اور جو قرآن مجید میں سورہ مجادلہ میں کیا ہے، شیرا، ایک شیرا، سین عین رے الف، شیرا ایک ستارہ ہے جو سورج سے 20,000 گنا بڑا ہے، یہ سب کتابوں میں لکھا ہوا ہے، یہ روایت کے فقرات ہیں، حدیثوں میں، تاریخ میں ہے کہ زمین اتنی وسعت ہے، سورج زمین سے 1000 گنا بڑا ہے، اور بہت سارے ستارے ہیں جو قرآن نے ایک نام لیا ہے شیرا ستارہ، رب الشیرا، کیونکہ ستارہ، یہ شیرا ستارہ جو سورج سے 20,000 گنا بڑا ہے، اللہ نے اس ستارے کی قسم کھائی ہے، رب الشیرا ہے، اس شیرا ستارے کا وہ رب ہے، وہ خالق ہے۔ تو اب اس آسمان کی وسعت کا اندازہ کیسے ہوگا؟ سارے ستارے جو آپ دیکھ رہے ہیں، لاتعداد ستارے جو چھوٹے چھوٹے سے ہیں، جو زمین سے بڑے ہیں اور سورج سے بڑے ہیں اور چاند سے بڑے ہیں، درجے میں وہ بہت سارے موتی جیسے نظر آتے ہیں، تو یہ سارے ستارے آسمان کے اندر ہیں، آسمان اس کے اوپر ہے۔ تو جب بہت سارے ستاروں کی لمبائی اور چوڑائی معلوم نہیں ہے تو اس آسمان کی وسعت کا اندازہ کیسے ہوگا؟ تو اب اتنا بڑا آسمان جو آپ اعتراض کر رہے ہیں، یہ سمجھ نہیں آتا کہ جو اللہ نے ایک گھر میں، پیغمبر کے گھر میں، علی کے گھر میں درخت طوبہ کو پیدا کیا ہے، درخت ایک ہے اور اس کی شاخیں تمام مومنین کے گھروں پہ سایہ فگن ہوگی جنت میں، تو کتنا طولانی مکان ایک مومن کا ہوگا، اس کی وسعت کیا ہوگی؟ 1000 میل کا فاصلہ، 1000 سال ایک تیز رفتار گھوڑا دوڑے، تو اس کا اندازہ انسان کی عقل میں، کیوں ہماری عقل محدود ہے،
ہمارا علم محدود ہے، لہذا ہم اس کی وسعت تک نہیں پہنچ سکتے ہیں۔ تو اتنے سارے ستارے جب آسمان کے اندر ہیں تو پھر آسمان کی وسعت کیا ہوگی؟ اتنا بڑا آسمان ہونے کے باوجود قرآن نے بار بار فرمایا ہے اسی کتاب میں تم تلاوت کرتے ہیں کہ یہ آسمان کو اللہ نے بغیر ستون کے پیدا کیا ہے، بغیر پیلر، بغیر دیوار کے، بغیر پیلر کے پیدا کیا ہے۔ یہ آسمان اللہ کے ارادے سے اس کائنات میں زمین کے اوپر، ستاروں کے اوپر ٹھہرا ہوا ہے۔ جب اتنا بڑا آسمان بغیر دیوار، بغیر ستون کے اللہ اسے قائم رکھ سکتا ہے اپنے ارادے سے، وہ کون خدا ہے جس کی منزل کن فیکون کی منزل ہے؟ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون۔ اللہ کا ارادہ یہی ہے کہ جس شے کے بارے میں کہتا ہے اور سوچتا ہے وہ شے ہو جاتی ہے۔ تو اب یہ تو بہت آسان ہے کہ ایک درخت ہے، ایک تنا ہے، ایک ڈال ہے اور اس میں بہت سارے شاخیں نکلی ہوئی ہیں، تو یہ تو بہت آسان اللہ کے لیے جائے کہ وہ اتنا بڑا آسمان جس کے اندر لاتعداد ستارے ہیں جو زمین سے نہ جانے کتنے گنا بڑے ہیں، اس آسمان پہ کوئی دیوار نہیں ہے۔ ایک چھوٹا سا مکان امام بارگاہ، یہ دیکھیں 4 دیواریں ہیں، شامیانہ ہے، مختلف پلر اس کے لیے لگاتے ہیں، ایک چھوٹا سا خیمہ زمین پہ نصب کرتے ہیں تو 2-4 لکڑیوں کا سہارا اور رسیوں کا سہارا لے تاکہ وہ ہوا میں معلق رہے۔ تو یہ جو اللہ کی شان ہے، کون اللہ ہے؟ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون۔ یہ اللہ کا ارادہ ہے جس شے کے بارے میں، کیونکہ اللہ قادر مطلق ہے، اللہ علام الغیوب ہے، اللہ قادر مطلق ہے، ہر شے پہ قادر۔ قرآن بار بار آیتوں کو تکرار کر رہا ہے اللہ ہر شے پہ قادر ہے۔ تو پھر اگر ہم جیسے انسان شک و شبہات کریں تو تعجب نہیں، کیونکہ ہمارا علم محدود ہے، ہماری عقل بہت محدود ہے۔ تو کسی نے پوچھا چھٹے امام مولا کا یہ ما هو العقل، یہ عقل کیا ہے؟ تو امام نے کہا عقل تو محدود ہے، لیکن اس عقل محدود کے ساتھ ساتھ تمہارا کمال یہ ہے العقل ما عبد بہ الرحمن وقت سبب الجنان، عقل کے ذریعے سے رحمان کی عبادت کی جائے اور عبادت کی بنیاد پر جنت کو حاصل کیا جائے۔ ہے صلی اللہ علیہ محمد وعلی محمد۔ تو اسی بنیاد پہ جو عقل محدود ہے انسان کی، تو یہ محدود جو انسان کی عقل اور علم ہے وہ اللہ محدود کو کیسے سمجھ سکتا ہے؟ اللہ کی ذات لامحدود ہے، اس کی قوت لامحدود ہے، اس کی کبریائی لامحدود ہے، اس کی عظمت لامحدود ہے، لہذا جو لامحدود ہے وہ محدود میں کیسے سما سکتا ہے؟ صلی اللہ علیہ محمد وعلی محمد۔ تو اس اعتبار سے اللہ اپنی نعمتوں کو اپنے بندوں کے سپرد کرنا چاہتا ہے۔ آمنوا وعملوا الصالحات، ایمان اور عمل صالح۔ پھر اب آئیے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 25 میں خطاب ہو رہا ہے آمنوا وعملوا الصالحات لہم جنات تجری من تحتہا الانہار۔ صاحبان ایمان کے لیے وہ جنات ہیں، وہ باغات ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہوئی۔ اب غور کریں، اگر ہمارا مکان کسی باغ کے اندر ہو اور باغ کے درمیان نہریں، چشمے جاری ہوں تو یہ کتنا عجیب سما ہوگا، کتنا لطف اندوز سما ہوگا کہ مکانوں کے درمیان وہ نہریں اور چشمے جاری ہیں۔ بہت سارے لوگوں نے وہ کشمیر کی وادیوں میں سفر کیا ہوگا، وہ جھرنے، چشمے، دریا، بارش کی پانی کا بہاؤ کیا ہے، وہ درختوں کے درمیان جو انسان کے دلوں کو اپنی طرف کھینچتا ہے۔ اور یہ منظر کوئی عجیب و غریب نہیں ہے، منظر وہی ہے جو خدا اپنی قدرت کو دکھانا چاہتا ہے کہ اللہ جمیل و یحب الجمال، اللہ خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ خدا
حدیث قدسی میں بھی ہے من عرف نفسا فقد عرف ربا، جس نے اپنے نفس کو اپنے وجود کو پہچانا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا۔ یہ انسان کا وجود کیا ہے؟ ہم سوچتے ہیں یہ 5 فٹ 6 فٹ کا ہمارا جسم ہے، یہ ہمارا وجود ہے۔ مولا کائنات امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام صلوات خطاب ہمارے اشعار میں ایک شعر کیا فرماتے ہیں؟ اتزعم انک جرم صغیر، تم خیال کرتے تمہارا یہ جسم بہت چھوٹا سا کیڑا ہے، یہ جسم ہے کیڑا ہے، ہمارا بھی جسم ہے کیڑا ہے، 6 فٹ کا ہے 5 فٹ کا ہے، بہت سارے کیڑے جو چھوٹے چھوٹے 1 انچ کے 2 انچ کے یہ ہوتے ہیں، تو تم گمان مت کرو تمہارا جسم کیا ہے۔ اتزعم انک جرم صغیر، کیا تم گمان کرتے ہو کہ تمہارا جسم بہت مختصر ہے، چھوٹا ہے؟ وفیک انت وعالم الاکبر، تمہارے جسم میں یہ کائنات سمٹی ہوئی ہے۔ انسان کی نگاہیں، انسان کی سماعت، انسان کی بصارت، انسان کی عقل، انسان کا شعور، انسان کا دل، انسان کا جسم، ایک ایک اعضاء کی قیمت کیا ہے؟ جب ہماری آنکھ کی بینائی کم ہوتی ہے پھر احساس ہوتا ہے کہ یہ آنکھ کی بینائی کتنی عظیم نعمت ہے، اور بالکل خدا خواستہ ہماری بینائی چلی جائے تو لوگوں کی آواز کو سنتے ہیں، پہچانتے ہیں اولاد بول رہی ہے، عزیز گفتگو کر رہا ہے، وہ سلام کر رہا ہے، یہ ہمارا مکان ہے، وہ امام بارگاہ ہے، مجلسیں ہو رہی ہیں لیکن دکھائی نہیں دے رہا ہے۔ تب احساس ہوتا ہے کہ آنکھ کی روشنی اللہ کی کتنی عظیم نعمت ہے، کہ اس عظیم نعمت کا معاملہ دنیا کی کسی دولت سے نہیں ہو سکتا۔ ایک چھوٹی سی بینائی ہے، انسان کی سماعت، جب تک ہم سنتے رہتے ہیں آوازوں کو احساس نہیں ہے، ذرا سا کوئی بیماری لاحق ہو جائے اور آواز کم سننے لگے، کم ہوتے ہوتے آواز بالکل سننا بند ہو جائے، پھر ہمیں احساس ہوگا۔ ہم جو عزیزوں کی آواز سنتے تھے، اذان کی آواز سنتے تھے، مجلسوں کی آواز دیکھ رہے ہیں، اذان ہو رہی ہے، جلوس ہے، مجلس ہے، لوگ آ رہے ہیں، گریا کر رہے ہیں، لیکن کیا ہے؟ سن نہیں رہے ہیں۔ تب انسان کو احساس ہوتا ہے یہ سننے کی جو طاقت اللہ نے اپنی طرف سے دیا تھا بغیر مانگے۔ کس کے والدین نے مانگا تھا؟ لیکن اللہ نے یہ سماعت، یہ ہمارا وجود، یہ دل و دماغ، سارا وجود بغیر مانگے ہوئے عطا کیا۔ تو اللہ ہی کہہ رہا ہے کہ آمنوا وعملوا الصالحات، یہ ایمان و عمل کی بنیاد پہ تم ہماری بارگاہ میں آؤ گے، تمہارے لیے کیا ہے؟ اجرن، ایسا اجر ہے جو کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے۔ جنات تجری من تحت الانہار، دنیا کی جو جنت ہے، باغات، جنت میں باغات، جو جنت یا دنیا کی ہے باغات ہے، باغات کے درمیان نہریں آپ نے دیکھی ہوگی، لیکن باغات کے نیچے سے نہریں جاری ہو، یہ سوائے جنت کے کہیں اور یہ نظارہ ہمیں دیکھنے کو نہیں ملے گا انشاءاللہ جب وہاں پہ جائیں گے۔ اور یقیناً محب اہل بیت، مولا کے چاہنے والے، حسین کے غم میں آنسو بہانے والے، یقیناً جنت معصوم نے فرمایا ہے من بکا علی الحسین او ابکا او تباکا وجبت لہ الجنہ، معصومین کی حدیث، جو حسین پر روئے، دوسروں کو رولائے، رونے کی صورت بنائے، وجبت لہ الجنہ، جنت ایسے مومنین پر واجب ہے۔ انسان جب غم حسین میں، روایت میں کہ ایک مچھر کی مقدار کیا ہوتی ہے؟ اس کا پر یا مکھی کے پر کے برابر، جب محب اہل بیت غم حسین میں اس کی آنکھوں سے اس مچھر اور مکھی کے پر کی مقدار میں آنسو نکلتا ہے تو اس کا ایک قطرہ آنسو سارے گناہوں کو بخشش کا ضامن ہوتا ہے۔ یہ سب معصومین حدیث ہے۔ تو اب یہ کیوں امام حسین کی ذات کیا ہے؟ اب دیکھیں ایک روایت، اور تمہا صاحب کی وقت زیادہ ہو جائے گا، معلوم بھی آ چکی ہے، اب غور کریں یہ فرض ادا کیا ہے؟ یہ توفیق ہے کہ اللہ نے ہمیں یہ وقت دیا ہے کہ اس وقت ہم فرض ادا پہ حسین کا غم منا رہے ہیں۔ کون حسین ہے؟
ہم حسین کا غم منائیں یا نہ منائیں، کائنات کا ذرہ ذرہ حسین کے غم میں نالو بکا کر رہا ہے، گریو زاری کر رہا ہے۔ یہ دیواریں گریا کر رہی ہیں، ہمارے کان نہیں سن رہے۔ یہ آسمان، یہ زمین، یہ چاند، یہ ستارے، یہ حجر و شجر، یہ سارے کیا ہے؟ حسین کے غم میں شریک ہیں۔ وہ آوازیں ہم نہیں سن رہے ہیں، گناہوں کی بنیاد پہ ہماری سماعت بہت کمزور ہے، گناہوں کی بنیاد پر، ورنہ کائنات کا ہر ذرہ غم حسین میں شریک ہے۔ یہ ملائکہ تا قیامت حسین کے غم میں گریا کرتے ہیں۔ 70 ہزار ملائکہ آتے ہیں اور مجلسوں میں آتے ہیں، فرش عزا پہ آتے ہیں اور گریا کرتے ہیں۔ آپ دیکھیں معلوم چھٹے امام کی حدیث ہے، روایت کی فقرات ہیں، امام فرماتے ہیں اے میرے ذاکر، اے میرے صحابی، غور کرو، جس کا آنسو غم حسین میں بہہ کر اس کے رخسار پہ آ جائے، یہ رخسار پہ آنسو کا آ جانا خدا کی طرف سے ایک عظیم نعمت ہے اور رحمت ہے کہ تمہارا شمار ان لوگوں میں ہے، یہ امام ہمارے تمہارا شمار جو لوگ گریا کرتے ہیں، آنکھیں نم ہوتی ہیں، آنسو جاری ہوتے ہیں، ہم فرماتے ہیں کہ تمہارا شمار ان لوگوں میں ہے جو حسین کے غم میں غم مناتے ہیں اور ہماری خوشی میں خوشی کا اظہار کرتے ہیں۔ حسین کے غم میں، اہل بیت کے غم میں غم منانا اور خوشی میں خوشی کا اظہار کرنا، تمہارا شمار ان لوگوں میں ہے کہ تم ہماری خوشی میں خوشی مناتے ہو اور ہمارے غم میں غم کا اظہار کرتے ہو۔ لہذا ان قریب جب تمہارا احتضار کا وقت ہوگا، جب موت کا وقت ہوگا، تمہاری روح قبض ہوگی تو ہمارے اجداد تمہارے سرانے حاضر ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ حسین کے غم میں آنسو بہانے والا، ابھی اسے موت نہیں آئے گی، موت کے قبل امام نے کہا کہ میرے اجداد علی، فاطمہ، حسن و حسین، میرے اجداد تمہارے سرانے حاضر ہوں گے اور تمہیں پاؤ گے اور دیکھو گے۔ یہ مرتبہ ہے فرش عزا پہ حسین کے غم میں گریا کرنے والے۔ تو یہ ہے کائنات کا ذرہ ذرہ، اور یہی وجہ ہے کہ اب روایت میں، یہ میں روایت پڑھ رہا ہوں، فرمایا کہ وہ انسان جہاں پہ فرش عزا بچتی ہے، جس مقام پر، جس امام بارگاہ میں، وہ مقام حرم امام حسین ہے۔ معصومین جس جگہ آ جائے وہ مقدس مقام ہو جاتا ہے، وہ حرم امام حسین ہے، روایت کے فقرات ہیں۔ تو بس حسین کی ذات کیا ہے؟ حسین نے اسی دین اسلام کی نصرت کے لیے اپنے عزیزوں کو قربان کیا۔ حسین کی نگاہ میں اسلام کتنا عزیز ہے کہ حسین جیسی ذات اسلام پہ قربان کی جا رہی ہے۔ آپ دیکھیں اولاد کو قربان کرنا بہت سخت ہوتا ہے، مال دینا بہت آسان ہے، لیکن اپنی جان قربان کرنا، اپنی نگاہوں کے سامنے اپنے عزیزوں کو قربان کرنا، دین کے راستے میں، اسلام کے راستے میں، اللہ کا نام باقی رہے، ہمارا وجود رہے یا نہ رہے، اللہ کا دین باقی رہے، میرے نانا کا دین باقی رہے۔ حسین نے کیا کہا ہے؟ میرے بابا، اے میرے نانا، میں تیرے دین کو مٹنے نہیں دوں گا، جو قربانیاں ہوں گی میں اسے انجام دوں گا۔ ششمائے اصغر کا لاشا اٹھانا پڑا، میں حاضر ہوں، دین بچ جائے، تیرا نام باقی رہے، اسلام باقی رہے، برابر کے بھائی عباس کو قربان کرنا پڑے، حسین حاضر ہے۔ جوان بیٹا، آج کے جلوس، آج کی مجلس جو منسوب یوم جناب علی علیہ السلام سے، اب دیکھیں یہ کون شہزادہ ہے، ہم نہیں سمجھیں گے، حسین کی نگاہوں سے دیکھیں کہ حسین اس اپنے جوان بیٹے علی اکبر کو، یہ کون ہے؟ شبیہ پیغمبر، جو رفتار و گفتار و شکل و صورت میں جب حسین اپنے نانا کی زیارت کے مشتاق ہوتے ہیں تو جوان بیٹے علی اکبر کی زیارت کرتے ہیں۔ کہاں نانا کی زیارت اور کہاں بیٹے کی زیارت۔ لہذا امام حسین نے خواب میں دیکھا، رسول نے کہا میرے بیٹے
اے میرے نواسے حسین، تم بار بار مجھے یاد کر رہے ہو، اللہ تمہیں ایک فرزند عطا کرے گا جو اتنا خوبصورت ہوگا، اس کے رفتار و گفتار و کردار مجھ سے شباہت رکھے گی۔ جب تم میری زیارت کی مشتاق ہونا تو علی اکبر کو دیکھ لینا۔ کون علی اکبر ہے؟ یہ علی اکبر ہے۔ عصر عاشور جب حسین کے اصحاب و انصار قربان ہو چکے تو اب وہ لمحہ آیا کہ جناب علی اکبر جو رفتار و گفتار و کردار و اخلاق میں ہر اعتبار سے مکمل رسول نظر آتا ہے، اپنے بابا کے قریب آیا، بابا اب مجھے مرنے کی اجازت دیجیے۔ ایک مرتبہ حسین نے اپنے شہزادے علی اکبر کو جو شبیہ پیغمبر ہے سر سے پیر تک دیکھا اور دیکھنے کے بعد کہا، بیٹا جاؤ ایک مرتبہ خیمے میں بیویوں سے رخصت۔ اب علی اکبر خیمے میں آئے۔ حامد بن مسلم کہتا ہے کہ اکبر خیمے سے نکلنا چاہتے ہیں تو بار بار خیمے کا پردہ اٹھتا ہے اور گرتا ہے۔ میں آگے بڑھا تو کیا دیکھا، پتہ ہے 7 مرتبہ خیمے کا پردہ اٹھتا ہے اور گرتا ہے۔ اکبر جیسے ہی خیمے سے باہر نکلنا چاہتے، بیویاں اکبر کا دامن پکڑ لیتی ہیں۔ ایک ماں ہے، بہن ہے، ایک پھوپھی ہے، کنیز ہے، بیویاں ہیں۔ اے بیٹا علی اکبر، تم حسین کے لیے سہارا ہو۔ علی اکبر تو ہمارے لیے سہارا ہو، عباس نہیں ہے اور محمد قربان ہو چکے، اصغر نہیں ہے، اصحاب نہیں ہے اور محمد نہیں ہے، قاسم نہیں ہے، مسلم اوسجا نہیں ہے، زہیر نہیں ہے، سعید نہیں ہے، سارے لوگ قربان ہو چکے۔ بیٹا اکبر تم باپ کے لیے سہارا ہو۔ لیکن اب جو اکبر رخصت ہو کے آتے ہیں، ایک مرتبہ پھر حسین نے انہیں سر سے پیر تک دیکھا اور خطاب کیا، پاننے والے گوار ہے نا، اب میں اس جوان کو میدان جہاد میں بھیج رہا ہوں جو شکل و صورت میں، رفتار و گفتار میں تیرے نبی سے شباہت رکھتا ہے۔ کہ جب میں تیرے رسول کی زیارت کا مشتاق ہوتا تھا تو علی اکبر کے چہرے کی زیارت سکون اطمینان، میرے روح کو سکون۔ لیکن آج علی اکبر میدان میں گئے، مقتل میں گئے، روایت بتاتی ہے اکبر گئے اور جنگ کرتے ہیں، سینکڑوں ملائی کو واسطے جہنم کیا، لیکن وہ علی اکبر وہ بھی 3 دن کا بھوکا پیاسا ہے، مصائب سمیت سارے مصائب آپ کی نگاہوں کے سامنے، اور مجھے ایک منزل طرف لے جانا ہے۔ اکبر گئے اور آنے کے بعد مطلب پیاس کا غلبہ ہوا، بابا کے پاس آئے، بابا ہائے پیاس، ہائے پیاس، پیاس مارے ڈالو، اگر ایک گھونٹ پانی مل جائے ابھی میں دشمنوں کو یہ بتا دوں کہ بنی ہاشم کے شیر کس طریقے سے جنگ کرتے ہیں۔ حسین نے ایک مایوسانہ انداز میں علی اکبر کو دیکھا، کون حسین ہے جو ساقی کوثر ہے؟ یہ حسین کون حسین ہے جس نے کائنات میں 3 مرتبہ اہل کوفہ کو پانی پلایا؟ ایک وہ منزل تھی کہ جب مولا کائنات کی حکومت کا زمانہ ہے، کوفے میں قحط پڑ گیا، حسین 4-5 سال کے کم سن ہیں، لوگ مولا علی کے پاس آئے، مولا آپ کی حکومت کا زمانہ ہے، ہم پیاسے ہیں، بارش نہیں ہو رہی، سوکھا پڑ رہا ہے، حیوان مرنے کے قریب ہے، انسان مرنے کے قریب ہے۔ مولا علی نے حسین کہا، شہزادے حسین جاؤ اور ان کے لیے دعا کرو۔ حسین میدان میں گئے، نماز پڑھی، اس کے بعد ہاتھوں کو اٹھایا، دعا کے بھی ہاتھ نیچے نہیں آئے تھے کہ حسین کی دعا سے بارش کا نزول ہوا، پورا کوفہ اطراف کوفہ جل و تھل ہو گئے، سیراب ہو گئے۔ یہ پہلی منزل تھی، حسین نے پیاسوں کو پانی پلایا اپنی دعا سے۔ دوسری منزل کب تھی کہ جب حسین اس وقت جنگ صفین میں جب میرے سامنے قبضہ کر لیا اس کی فوج نے تو کہا ہم پانی نہیں دے دیں گے، لیکن جب حسین نے حملہ کیا ہے اپنے بابا کے حکم سے، قبضہ کیا دریا پہ، تو حسین نے کہا آؤ دیکھو یہ دریا سارے انسانوں کے لیے مباح ہے، سارے حیوانوں کے لیے مباح ہے، تمہارا قبضہ ہوا، تم نے سارے لوگوں پہ، فوجیوں پہ پانی بند کر دیا، اب ہمارا قبضہ ہے، لیکن نہیں، پانی اللہ نے سارے لوگوں کے لیے مباح کیا ہے۔ دوسری منزل تھی کہ حسین نے تمام اہل کوفہ والوں کو، سارے کوفہ والے تھے، سب کو پانی پلایا۔ تیسری منزل زمین کربلا پہ آنے کے قریب جب ہر کا لشکر آیا، 1000 لوگ ہیں، سارے پیاسے ہیں،
حور کا لشکر ہے. حسین آگے بڑھے. عباس، علی اکبر اور محمد انہیں پانی سے سیراب کرو. جب سارے لشکر والے سیراب ہو گئے، حسین کا بھیا علی اکبر، بھیا عباس، بیٹا علی اکبر، قاسم آگے بڑھو. ان کے حیوانوں کی زبانیں باہر نکلی ہوئی ہیں، یہ مرنے کے قریب ہیں، پیاسے ہیں، انہیں سیراب کرو. روایت میں ایک حسین نے کہا بیٹا علی اکبر جب تک یہ حیوان ایک مرتبہ نہیں، دو مرتبہ نہیں، 3-4 مرتبہ جب تک یہ ظرف سے اپنے منہ کو نہ ہٹا لے پانی ان کے سامنے سے نہ. یہ تیسری منزل تھی جو حسین نے 3 مرتبہ اپنی زندگی میں اہل کوفہ کو پانی پلایا تھا. لیکن ہاں کربلا کے میدان میں آج حسین روز عاشور علی اکبر کے لیے پانی کے لیے ترس رہا ہے. لہذا اب علی اکبر کے لیے کیا کرے؟ سوال ہے بابا، ایک گھونٹ پانی مل جائے. پانی تو نہیں ہے، 7 محرم کو پانی بند ہو گیا. اصحاب حسین پیاسے ہیں، دنیا سے جا چکے ہیں. اطفال حسینی پیاسے ہیں، سکینہ پیاسی ہیں، بیویاں پیاسی ہیں. حسین کا بیٹا علی اکبر یہ انگوٹھی اپنے دہن میں رکھو، جاؤ اور جہاد کرو، اسلام کا دفاع کرو، جاؤ. اکبر گئے، لیکن ایک مرتبہ تاریخ بتا دی دوبارہ جب آئے تو پیاس کا غلبہ ہے. دوسری مرتبہ آواز دی بابا کیا ممکن ہے کچھ پانی میں اثر ہو جائے؟ تو پانی تو نہیں ہے، انگوٹھی پہلی بار دے چکے ہیں، دوبارہ کیا کریں حسین؟ اکبر سے کہا بیٹا اکبر اپنی زبان میرے منہ میں رکھ دو. اکبر آگے بڑھے، بس یہی بکھراؤ، مجلس تمام ہو رہی ہے. علی ایک جوان بیٹا، سبھی پیغمبر، کتنا پیاسا ہے. اپنی زبان اپنے بابا کے منہ میں رکھی، جیسے اپنی زبان بابا کے منہ میں رکھی حسین کے منہ میں رکھی. علی اکبر نے اپنی زبان کو کھینچ لیا، کہا بابا ارے آپ کی زبان تو مجھ سے زیادہ سخت ہے، آپ کی پیاس تو مجھ سے زیادہ شدید ہے. اب یہی ایک نکتہ ہے عزادارو، اگر جناب امام حسین کو شاید یہ بتانا مقصود رہا ہو کہ حسین کتنا پیاسا ہے، لہذا حسین کو معلوم تھا کہ پانی تو نہیں ہے، علی اکبر سیراب نہیں ہوں گے. لیکن جب علی اکبر اپنی زبان میرے منہ میں رکھیں گے تو علی اکبر کو معلوم ہو جائے گا کہ حسین پیاسا ہے. لہذا اپنے بیٹے سے کہا علی اکبر اپنی زبان میرے منہ میں رکھ دو تاکہ دنیا کو معلوم ہو جائے کہ حسین کتنا پیاسا ہے. ارے یہ عصر عاشور جب حسین نے اپنے منہ میں اکبر کی زبان رکھے تو اکبر نے اپنی زبان کھینچ کے بتا دیا کہ میرا بابا حسین عصر عاشور کتنا پیاسا ہے. اور جب حسین کی پیاس سمجھ میں آ جائے تو اب بیویوں کی پیاس کا اندازہ لگائیے، سکینہ کتنا پیاسی ہوگی، زینب ام کلثوم کا پیاس سے کیا عالم ہوگا. دارو یہی فرزند جب دوبارہ جنگ کے لیے جاتا ہے، ایک مرتبہ آواز دیا السلام علیکم یا ابا عبداللہ، اے میرے بابا آپ پہ ہمارا آخری سلام ہو. سارے شہداء نے حسین کو پکارا، لیکن علی اکبر نے اپنے بابا کو نہیں، کیوں جانتے تھے میرا بابا ضعیف ہے، آنکھوں کی بینائی جا چکی ہے، یہ جوان بیٹے کا لاشا. اکبر نے سلام کیا، حسین گرتے پڑتے بھی آپ نے مرثیہ میں سنا تھا 70-72 مرتبہ حسین زمین پہ جا گرتے ہیں. تاریخ بتاتی ہے حسین علی اکبر کے جنازے تک پہنچتے ہیں. ارے کیا دیکھا، برشی کی آنے اکبر کے سینے میں پیوست ہے. اکبر کے سینے سے حسین نے برشی کی آنے کو نکالا، برشی کا نکلنا تھا اکبر کا کلیجہ اکبر کے سینے سے باہر آ گیا. حسین نے آواز دی انا للہ و انا الیہ راجعون. اب حسین اتنا غریب ہے، اصحاب تو نہیں ہے اور محمد تو نہیں ہے، بھیا عباس تو نہیں ہے. ایک مرتبہ جوان کے لاشے کو اٹھانا چاہتے ہیں، لیکن ہاں جوان کا لاشا ضعیف باپ ہے، اٹھایا لیکن اکبر کا پیر زمین پہ خط دیتا جا رہا ہے. حسین نے لاش اکبر کو رکھ دیا، خیمے کی طرف رک کیا، اے بنی ہاشم کے بچوں آؤ حسین کو سہارا دو. ضعیف باپ کا لاشا جوان بیٹے سے
حسین سے نہیں اڑتا ہے اکبر کا لاشا، بچے آئے حسین کو سہارا دیا، اکبر کا لاشا خیمے میں آیا، بیویوں نے دیکھا واہ حسینا واہ اکبرا واہ علیہ